اب اگلی آیت نمبر 9 توجہ فرمائے. کفار کہتے تھے کہ اللہ نے اگر ہماری ہدایت ہی کرنی ہے تو کوئی فرشتہ بھیجے، بشر کیوں بھیجا ہے، انسان کیوں بھیجا ہے، فرشتہ بھیجے. اللہ تعالیٰ نے چند جگہوں پر قرآن نے اس موضوع کو ڈسکس کیا. خدا جواب دیتا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے تو ان کی ہدایت کے لیے ہم فرشتہ بھیجتے. کیا مطلب؟ یعنی کیونکہ زمین پر انسان ہے، ان کے لیے اسوہ وہ بھی بشر ہی بنے گا. لہذا جن لوگوں نے اپنی زندگی قرآن مجید سے دور رہ کے گزاری ہے، سنے سنائے دین سے، وہ مکس اپ کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بشر نہیں ہے، کوئی اور نوع ہے ان کی. یہ باطل ہے، یہ صریح قرآن کا انکار ہے. متعدد آیات قرآن جن میں سے ایک یہ ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر ہم اسے فرشتہ قرار دیتے تو بھی اس کو مرد ہی بناتے، یعنی انسان کی شکل میں بھیجتے، بشر ہی بناتے، اور ہم انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں. یعنی جن کو یہ بیماری ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے وہ آئے جو بشر نہیں ہے، فرشتہ آئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم فرشتہ بھیجتے اسے بھی بشر بنا کے بھیجتے اور پھر بھی یہ اسی طرح شک میں مبتلا ہوتے. کیا مطلب؟ یہ قبول کریں کہ زمین میں کیونکہ انسان ہے، اللہ نے پہلے نبی بھی بشر بھیجے اور اب بھی ہم نے بشر بھیجے. البتہ خلقت کے اعتبار سے، اس بدن کے اعتبار سے بشر ہیں، کوئی شک نہیں، قرآن کی وضاحت ہے. لیکن ایسے بشر کے جو اپنی صفات کے اعتبار سے تمام بشریت سے بلند ہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ موضوع قرآن میں بار بار آئے گا، بار بار آئے گا.